عورتوں کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف طریقے پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیٹ سمجھتے تھے، مدینہ میں ان کی نسبتاً ان کی قدر تھی، لیکن جب اسلام آئے اور اللہ نے ان کے متعلق آیتیں نازل کی تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ مجاہدہ بھی ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ عورت سید النساء حضرت فاطمہ زہرا ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پلتے ہیں۔ سیرت گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جانیں گے۔ آپ کے اسم گرامی میں آپ کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو بلائے شعب عالم اسلام میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے، اور مسلمان خواتین کی اکثریت بھی اس نام کی حامل ہے۔ آپ کے نام میں آپ کو فاطمہ بھی، آپ کا لقب فاطمہ بھی ہے، زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے۔ زہرا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ بہت پاک دامن تھیں، بہت سے زہرا کلی کو بھی کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور نظر بیٹی کے سر مبارک کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے تجھ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جیسا کہ کلی کا تعلق پھول سے ہوتا ہے، اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرۃ المصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب بطول بھی ہے۔ آپ کا یہ لقب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت اور برتری کو ظاہر کرنے کے طور پر دیا گیا ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک لقب طاہرہ بھی ہے۔ یہ لقب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک باز شخصیت ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آپ کے بہت سے لقب ہیں۔ آپ کا لقب سیدۃ النساء العالمین بھی ہے۔ لقب سیدۃ النساء العالمین زیادہ مشہور ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ القاب پیش کیے ہیں۔ آپ کی اگر ولادت مبارک دیکھی جائے تو آپ متعدد کتب میں بھی اس طرح مرقوم ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 41 سال کی عمر مبارک میں ہوئی۔ اگر آپ کے بچپن مبارک کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کا بچپن اس طرح نہیں تھا کہ وہ تھا اسلام کا دور، اسلام کی تبلیغ کا ابتدائی دور تھا، اس میں بہت مشکلیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس شروع کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر تبلیغ کرنی پڑتی، جس کی وجہ سے مشرکین عرب گھبراتے تھے لیکن مشتعل نہیں رہتے تھے۔ وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ جب آپ 28 سال کی ہوئیں تو اس وقت علی اعلان تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو گیا، اور جب مشرکین مکہ نے سنا کہ ان کو اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور وہ پھر کیسے اللہ کے نبی، آخری نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون کا سانس لینے دیتے، تو انہوں نے آپ کی زندگی ان پر تنگ کرنی کو شروع کر دی۔ سوائے حضرت ابو طالب کے سوا تمام مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، اور اسلام لانے والے گنتی کے چند لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پیارے بابا جان کی اپنی ذات اقدس پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان سنیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھی پتھر برسائے جاتے تھے، اور آتے جاتے افراد آوازیں بھی کستے تھے۔ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے اس راستے پر غلاظت بھی ڈالی جاتی تھی، اور راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اسے مشرکین کے سامنے ظاہر کریں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ حجر کی آیت بھی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ترجمہ، پس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھول کر بیان کر دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے مراد نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ قرات فرماتے تھے، حتیٰ کہ آیت کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے قرات فرمائی۔ مشرکین مکہ ان نو مسلمانوں کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شدید ترین جسمانی تکلیف دیتے، انتہائی تشدد امیز تکلیف دی ان کو، مگر پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے ظالم اور جابر آقاؤں کا خیال تھا کہ یہ مذہب اسلام دور غلامی کا ہی خاتمہ کر رہا ہے۔